یہ اختر رضا آ جائیے اختر رضا۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ وما یشعرون، منافقین کے متعلق فرمایا گیا کہ یہ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں یہ اپنے گمان فاسد کے اعتبار سے دھوکہ دیتے ہیں مومنوں کو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن ما یشعرون، انہیں اس کا شعور۔ اس سے پہلے بتایا تھا کہ علم، معرفت اور شعور میں فرق ہوتا ہے۔ حواس کے ذریعہ کسی چیز کے جاننے کو شعور کہا جاتا ہے، دیکھ کر کے جانا جائے، سن کر کے، چکھ کر کے، مشاہدہ، سب کو شعور کہا جاتا ہے۔ تو اس میں اس بات کو بیان کرنا ہے کہ یہ اس قدر باولے ہو گئے ہیں، مخبوط الحواس ہو گئے ہیں کہ جو چیز مشاہدے کی ہے انہیں اس کا بھی علم نہیں ہو پا رہا۔ لا یحسون بذالک، یہ اس کا احساس نہیں کر رہے ہیں کہ دھوکہ کا نقصان کسی اور کی طرف راجع نہیں ہوگا، بلکہ خود اس کا وہ احساس نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور یہ کیوں؟ لتمادی غفلت، اپنی غفلت میں حد درجہ کو پہنچے ہونے کی وجہ سے۔ جیسے آدمی کا قلب جب مکمل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اس کو برائی نہیں دکھتی ہے، نہ اس کو برائی کا احساس ہوتا ہے۔ کسی بھی معاملے میں آدمی اگر شقی القلب ہو جائے، سمجھ گئے، اور دل اس کا سخت ہو جائے تو وہ کسی کے بھی ساتھ ظلم کرنے میں ذرا بھی تکلف محسوس نہیں کرتا۔ تو اسی طریقے سے یہ غفلت میں اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، اس لیے ان کو محسوسات کا بھی ادراک نہیں ہو پا رہا۔ جعل لحوق وبال الخداع ورجوع ذرہ الیہ فی الظہور کالمحسوس، اللہ تبارک و تعالی نے دھوکے کے وبال کے لاحق ہونے کو اور دھوکے کے ضرر کو انہی کی طرف لوٹنے کو جعل فی الظہور کالمحسوس، ظہور میں اس کو اللہ نے کس کی منزل میں رکھ دیا؟ کل محسوس کی منزل میں رکھ دیا۔ الذی لا یخفی الا علی ما فی الحواس، جو محسوس کی مخفی نہیں ہوتا مگر کس پر؟ جو معوف الحواس ہو، جس کے حواس کام کرنا بند کر چکے ہوں۔ آنکھ تو ہو مگر اس میں روشنی نہ ہو، کان تو ہو مگر قوت سماعت خراب ہو گئی ہو، زبان تو ہو مگر بولنے کی طاقت سلب ہو گئی ہو۔ یہ گویا انہی لوگوں میں سے ہے کہ آنکھ تو رکھتے ہیں مگر اس کے اندر روشنی نہیں ہے، اسی لیے وہ ان مشاہداتی چیزوں کا بھی مشاہدہ نہیں کر پا رہے۔ بات سمجھا؟ تو اس وقت تو قوم کا یہی حال ہے نا، اس وقت قوم کا یہی حال ہے کہ چیخیں گے سب کہ ہماری جان کو خطرہ ہے، ہمارے مال کو خطرہ ہے، ہمارے ایمان کو خطرہ ہے، عقیدوں کو خطرہ ہے، قوم کو خطرہ وغیرہ وغیرہ، مگر ایک بھی قدم ایسا نہیں اٹھائیں گے کہ جس سے ان چیزوں کا تحفظ ہو۔ کریں گے وہی جس سے کیا پیدا ہو؟ خطرہ پیدا ہو۔
سمجھا؟ نیچے سے اوپر تک دیکھ لو کس طرح سے بگاڑا ہے. تو کیوں؟ کیونکہ یہ حد درجہ غفلت میں جا چکے ہیں، اس لیے ان کو یہ نقصان نہیں سمجھ میں آتا ہے. بس اپنی انا میں، جیسے وہ غفلت میں معوف الحواس ہو چکے ہیں، ایسی آج لوگ اپنی انا میں قوم کو تباہ و برباد ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کے باوجود ان کی آنکھوں کی پٹی نہیں. والشعور الاحساس. شعور کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شعور کس کو کہتے ہیں؟ احساس. ومشاعر الانسان، ظاہر سی بات ہے کہ یہ مشاعر یہ جمع ہے کس کی؟ مشعر کی بھی جمع ہو سکتی ہے اور مشعر کی بھی جمع. شعور کا آلہ، تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حواس رکھے ہیں. حاسہ کی جمع حواس، قوت سامعہ، شامہ، لامسہ، ذائقہ اور باصرہ. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حواس کہا جاتا ہے. یہ سب کے سب انسان کے لیے احساس کرنے کے اور ادراک کرنے کے ذرائع ہیں، آلات ہیں. ومشاعر الانسان حواسہ، انسان کے مشاعر کیا ہیں؟ اس کے حواس ہیں، جس کے ذریعہ وہ اشیاء کا ادراک کرتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور فرماتے ہیں اسی ایک لفظ سے ایک بنا ہے شعار. اس کی اصل کیا ہے؟ شعر ہے. اسی سے شعور بنا، اسی سے مشاعر بنا اور اسی سے شعار بنا، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایسی علامت. شعار شعار نا، شعار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ علامت اور پہچان کے. وہ لباس جو کسی کی کیا بن جائے؟ پہچان بن جائے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شعار کہا جاتا ہے. شعار کے بارے میں علماء نے فرمایا ہے کہ اس کی دو نوعیت ہوتی ہے. شعار کی دو قسمیں ہیں، ایک شعار قومی اور ایک شعار مذہبی. شعار قومی اور شعار مذہبی، یہ ہم لوگوں کی جو وضاقتہ ہے، کرتا پاجامہ، داڑھی، تو یہ جو ہے ٹوپی ہے، کرتا ہے، پاجامہ ہے، یہ مذہبی شعار نہیں ہے بلکہ قومی شعار. سمجھ گئے؟ ہنادک بہت سارے علاقے میں دھوتی کرتا پہنتے ہیں، تو دھوتی کرتا پہننا ان کا شعار. سمجھ گئے؟ ایک زمانہ تھا کہ پینٹ شرٹ پہننا یہ انگریزوں کا شعار تھا. جب ہندوستان میں انگریز قابض ہوئے تو ان کا جو لباس تھا یہاں کے لوگ دیکھ کر کے دور ہی سے سمجھ جاتے تھے کہ یہ کون ہے؟ انگریز ہے. یہ ان کا کیا تھا؟ شعار تھا. تو یہ چیزیں وہ ہیں جن کو قومی شعار کہا جاتا ہے. سمجھ گئے؟ اور ایک ہوتا ہے مذہبی شعار، جیسے داڑھی رکھنا، یہ کیا ہے؟ مذہبی شعار ہے. اذان، نماز، مسجد، عیدین، عیدگاہ، یہ سب کے سب چیزیں کیا ہیں؟ مذہبی شعار. اسی طریقے سے غیروں کے ہاں قشقہ لگانا، تلک جس کو بولتے ہیں، یہ کیا ہے؟ مذہبی شعار ہے. قومی شعار اپنانا حرام ہے. کسی قوم کا قومی شعار اس کا اپنانا حرام ہے، ناجائز و گناہ ہے. لیکن مذہبی شعار اپنانا یہ کفر. لہذا ایسے علاقے میں
جہاں پہ کوئی مخصوص لباس کافروں کا مانا جاتا ہو اور اس لباس میں رہنے والے کو کافر ہی لوگ سمجھتے ہوں، ایسی جگہوں پر اس لباس کا اپنانا یہ ناجائز و حرام۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھا؟ لیکن اگر وہ لباس عام ہو جائے اور کسی خاص قوم کا شعار نہ رہ جائے تو اب اس حکم میں تبدیلی آ جائے گی، چونکہ بنیاد بدل گئی۔ شعار تھا تو ناجائز تھا، اور شعار نہیں رہ گیا تو ناجائز نہیں رہ جائے گا۔ اسی بنیاد پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں چونکہ پینٹ شرٹ یہ انگریزوں کا شعار تھا، اس وقت وہی پہنتے تھے، ہندوستانی تو ان سے نفرت کرتے تھے، سمجھا؟ اب آدمی جس سے نفرت کرے گا اس کا طور طریقہ تھوڑی اپنائے گا، وہ تو طور طریقہ اس کا اپناتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، جس سے انسیت ہوتی ہے۔ تو وہ قابض تھے، یہاں پہ ظالم تھے، اس لیے ان سے لوگ نفرت کرتے تھے، تو ان کا لباس نہیں پہنتے تھے۔ اس لباس میں جو رہتا اس کو انگریز ہی سمجھا جاتا، مگر آج وہ بات نہیں رہ گئی، لہٰذا اب اس کو ناجائز و حرام نہیں کہا جا سکتا، مگر آج بھی یہ فساق و فجار کا ہی لباس ہے، صلحاء کا لباس نہیں ہے، آج بھی علماء کا لباس نہیں ہے۔ لہٰذا کوئی کہے کہ جب یہ شعار نہیں رہ گیا تو چلو پینٹ شرٹ پہن کر کے ہم امامت کرتے ہیں، تو یہ اس کی حماقت ہوگی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ صلحاء کا لباس آج بھی یہ نہیں ہے، اگرچہ ان کا شعار نہیں رہ گیا ہے، تو حکم تو وہ نہیں ہوگا اتنا سخت کہ ناجائز و حرام ہو، لیکن پھر بھی یہ فساق و فجار کا لباس ہے، اس لیے اس سے ممانعت ہی کا حکم دیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اگر شعار مذہبی اپنا لیا، مثلا قشقہ لگوا رہا ہے، ایسا لباس پہن رہا ہے جس پہ کفریہ باتیں لکھی ہوتی ہیں، جس کو دیکھ کر کے آدمی سمجھتا ہے کہ یہ اسی طرف کا مذہبی باتیں ہیں، تو ایسی صورت میں یہ کیا ہو جائے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے مالا پہنانا، اگر ان مورتیوں کو مالا پہنایا جائے جو ان کے یہاں معبود کا درجہ رکھتی ہیں، اس کا درجہ معبود کا درجہ رکھتی ہیں، تو ان مورتیوں کو مالا پہنانا یہ ان کا طریقہ عبادت ہے، یہ طریقہ عبادت ہے، سمجھا؟ اس لیے اگر ایسی مورتیوں کو مالا پہنایا تو پہنانے والا کافر ہو گیا، سمجھا؟ لیکن اگر وہ مورتیاں معبودان باطلہ کی نہیں ہیں، کسی سیاسی لیڈر کی ہے، کسی اور کی ہے، تو یہ کفر تو نہیں ہوگا، مگر حرام اور ناجائز گناہ ضرور ہوگا۔ اس لیے کہ یہ صحرا پہنانا، ہار پہنانا یہ اعزاز ہے، کیا ہے؟ اعزاز ہے، ظاہر سی بات ہے، تعظیم ہے، اکرام ہے، تکریم ہے، توقیر ہے، اعزاز ہے اس کا، اور تصاویر کا اعزاز یہ ناجائز و حرام ہے، منجر الی الکفر والشرک، اس لیے یہ حرام ہوگا، اور پہلی والی صورت اگر ہے تو یہ کفر ہوگا، لہذا مطلقاً اس کو کفر نہیں کہا جا سکتا ہے، اور صرف حرام کے درجے میں نہیں رکھا جا سکتا، بلکہ اس میں تفصیل کرنی پڑے گی کہ اگر ایسی چیزوں کی ہے تو یہ حکم ہے، اور ایسی چیزوں کی ہے تو یہ حکم۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ مرضا، تو اللہ تعالی نے
ان کی بیماری میں اضافہ فرما دیا. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری میں اضافہ. تو جن منافقین کا یہ تذکرہ چل رہا ہے، کیا وہ سب کے سب دل کی بیماری یعنی ہارٹ اٹیک کے مریض تھے کیا؟ دل کی بیماری کیا ہے؟ ہارٹ اٹیک ہی تو بولتے ہیں نا. تو کیا وہ سب ہارٹ اٹیک کے مریض تھے؟ اور ان کے ہارٹ اٹیک کی اس بیماری میں اللہ تعالیٰ نے اور دل کی بیماری یہی ہے. تو وہ لوگ اٹیک کے بیمار تو تھے نہیں، مگر قرآن کیا کہتا ہے ان کے دلوں میں. تو اب ضرورت ہوئی اس بات کی کہ تفصیل کی جائے کہ بیماری کئی طرح کی ہوتی ہے، اور پھر ان کے دل میں جو بیماری تھی وہ کون سی بیماری ہوتی ہے، اور بیماری کہتے کس کو، بیماری کی تعریف کیا ہے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ بیماری اور مرض کا ایک حقیقی معنی ہے اور ایک مجازی معنی ہے. حقیقی معنی اور مجازی معنی. اب وہ حقیقی معنی کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں بدن انسانی کو جو چیز عارض ہو کر اس کی اعتدالی کیفیت سے ہٹا دے. بدن انسانی کو جو چیز عارض ہو کر اس کی اعتدالی کیفیت سے اس کو ہٹا دے، یہ ہے بیماری. سمجھ گئے؟ اب اعتدالی کیفیت پر ہم نارمل پوزیشن. بہت تیز سر میں درد ہو رہا ہے، کام نہیں کرنا. تو جو کام ہونا تھا اب وہ کام نہیں، جو اعتدالی کیفیت تھی وہ ختم. ایک سیکنڈ، ارے نہیں سمجھا یار، اس کو کیا بولتے ہیں؟ بیماری. سمجھ گئے؟ تو فرماتے ہیں المرض حقیقت فیما یعرض البدن فیخرج عن الاعتدال الخاص به. مرض حقیقت ہے ان امور میں جو بدن کو عارض ہو تو بدن کو نکال دے اس اعتدال سے جو اس بدن کے ساتھ کیا ہے؟ خاص. ایک نارمل پوزیشن پر بدن جب رہتا ہے تو اس سے جو افعال اور اعمال صادر ہوتے ہیں، جو حرکات و سکون اس سے صادر ہوتے ہیں، اس میں تبدیلی آ جائے تو اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ مرض. یہ ہے حقیقت میں مرض کا معنی. سمجھ گئے؟ یخرج عن الاعتدال، اعتدال سے نکال دے. ویوجب الخلل فی افعال، اور بدن کے جو افعال ہیں اس میں کیا ڈال دے؟ وہ خلل ڈال دے. ہاتھ اٹھ رہا ہے اور فالج کا اٹیک ہوا، اب یہ کام کرنا بند کر. یخرج عن الاعتدال، اس کا نام کیا ہے؟ مرض. بات سمجھا؟ حقیقی معنی مرض کا یہی ہوتا ہے. وَمَجَازٌ فِي الْأَعْرَاضِ النَّفْسَانِيَةِ، اور لفظ مرض مجاز ہے، وہ حقیقت ہے اور یہ مجاز ہے. فی الاعراض النفسانیہ، اور مجاز ہے کس معنی میں؟ فی الاعراض، نفس کو جو چیزیں عارض ہوں اور پھر نفس کا جو کمال ہے اس کمال میں خلل ڈال دے. تو جیسے بدن کو جو چیز عارض ہو، بدن کے افعال میں خلل ڈال دے تو وہ مرض ہے. اسی طریقے سے نفس کو جو چیز عارض ہو کر اس کے کمال میں خلل ڈال دے تو یہ بھی کیا ہے؟ مرض. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مگر حقیقی معنی وہ ہے اور یہ وَمَجَازٌ فِي الْأَعْرَاضِ النَّفْسَانِيَةِ، اور مجاز ہے لفظ مرض اعراض نفسانیہ میں. نفس کو جو عارض ہونے والے امور ہے ان
وہ امور جو تخل بکمالہا، جو نفس کے کمال میں کیا ڈال دے، خلل ڈال دے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں، مرض اس کو کہا جاتا ہے۔ اس طور پر یوں کہا جا سکتا ہے کہ ایک ہے مرض بدنی، جس کو کہہ لو مرض جسمانی، اور ایک کیا ہے؟ مرض روحانی، نفسانی۔ سمجھ گئے؟ بدن بیمار ہوتا ہے تو جس طرح سے بدن بیمار ہوتا ہے ایسے ہی نفس بھی بیمار ہوتی ہے، روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ سمجھ گئے؟ لفظ بیماری کا اطلاق جسم کے امراض کے لیے ہی حقیقت میں بولا جاتا ہے، لفظ مرض، اور روحانی بیماریوں کے لیے جو بیماری کا لفظ بولا گیا، مرض کا لفظ بولا گیا، یہ حقیقت نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ یہ مجاز۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مرض کئی طرح کا ہوا؟ دو طرح کا، ایک جسمانی اور ایک روحانی۔ تو جس طرح سے جسمانی امراض کے الگ الگ درجے ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہے۔ کوئی مرض ایسا کہ جس کے لیے بزرگان دین دعا کرتے تھے، شکر کرتے تھے، جیسے ہلکا بخار رہنا، ہلکا درد سر رہنا، یہ انبیاء کرام کی بیماری بتائی۔ انبیاء کرام کو بخار اور درد سر کا عارضہ رہتا تھا۔ سمجھ گئے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس بیماری کی حیثیت الگ ہے، اور پھر کسی کو سردی ہو جائے، کھانسی آئے، اس کی حیثیت الگ ہے، اور کسی کو ٹی بی کی بیماری ہو جائے، اس کی حیثیت الگ ہے۔ بیماریاں ہیں نا، اور کسی کو کینسر ہو جائے۔ تو دیکھو، بعض بیماریاں نہایت خطرناک مضر ہیں، بلکہ جان لیوا ہیں۔ سمجھ گئے؟ اسی طریقے سے جو روحانی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں میں بھی سب ایک درجے کی نہیں ہے۔ کوئی چھوٹی بیماری، کوئی اس سے بڑی، کوئی اس سے بڑی، کوئی اس سے بڑی۔ سمجھ بات آ رہی ہے؟ تو جس طرح سے جسمانی بیماریوں میں اس وقت سب سے بھیانک اور جان لیوا مہلک بیماری کا نام کیا ہے؟ کینسر ہے۔ ایسے ہی سب سے مہلک بیماری، روحانی بیماری کا نام کیا ہے؟ سب سے پہلے انہوں نے رکھا کل جہل وسوء العقیدت والحسد والضغینۃ وحب المعاصی۔ یہ سب کے سب روحانی بیماریاں ہیں مل صاحب۔ میدا یہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے، ایسی ہی جہالت تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ جہالت یہ تمام بیماریوں کا منبع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے مشرکین کی ایذا پر کیا فرماتے تھے؟ اللہم اہد قومی فإنہم، یہ فرماتے تھے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، لا یعلمون، یہ جانتے نہیں۔ یہ تھوڑی فرماتے تھے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، یہ تھوڑی فرماتے تھے کہ ان کو ہدایت دے، ان کے پاس پراپرٹی نہیں ہے۔ دعا یہ کرتے تھے کہ انہیں ہدایت دے، اس لیے کہ ان کے پاس۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ نبی کی ایذا رسانی، نبی کی گستاخی، کفر اور شرک، یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں، ان ساری بیماریوں کی جڑ کیا ہے؟ جہالت۔ اسی لیے قرآن کریم نے سب سے پہلا پیغام امت کو دیا، اقرا، اقرا، پڑھو، پڑھو، پڑھو گے جہالت دور ہوگی۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھا؟ اگر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی نے اور ان کی بہن نے قرآن کریم نہ پڑھا ہوتا تو حضرت عمر نے اس کو سنا بھی نہ ہوتا، تو پھر دل کی دنیا بھی نہیں بدلی ہوتی۔ پڑھا، سنا، بدلے۔ نہیں سمجھا؟ تو کفر اور شرک
کہ گندگی دور ہوتی ہے کس سے؟ علم سے، علم سے۔ اسی لیے فرمایا گیا اقرا، پڑھو پڑھو۔ تم کیوں نہیں ناچتے؟ ایک ادارے کا شیخ الحدیث کیوں نہیں شراب پی کر کے بیٹھ کے مستی کرتا؟ کیا وجہ ہے؟ کس بنیاد پر ایسا؟ تم برائیوں سے کیوں نفرت کرتے ہو؟ برائیوں کے پاس جانے سے تم کیوں شرماتے ہو؟ علانیہ طور پر تم بیٹھ کر کے جوا کیوں نہیں کھیلتے ہو؟ اس لیے کہ تمہارے پاس کیا آ گیا؟ علم آ گیا، علم آ گیا، اس لیے ایسا ہو رہا۔ سمجھ گئے؟ تو ساری بیماریاں جو پیدا ہو رہی ہیں معاشرے میں وہ کس کی وجہ سے؟ جہالت کی وجہ سے۔ ساری بیماریوں کی جڑ کیا ہے؟ جہالت ہے۔ سمجھ گئے؟ چاہے وہ گستاخی رسول کا جرم ہو یا کسی ولی کی شان میں گستاخی ہو، یہ سب کے سب کس کی پیداوار ہے؟ جہالت کی پیداوار ہے۔ اگر وہ جانتے تو ایسی حرکت نہ کرتے۔ فرماتے ہیں اعراض نفسانیہ میں جو روح کو اور نفس کو کمال سے روک دیتی ہے، ان بیماریوں میں ایک بیماری ہے جیسے جہل۔ کیا؟ جہالت۔ بہت پرلطف آدمی تھے نا برادر اکبر ہمارے مولانا مفتی نظام الدین نوری صاحب براؤ شریف کے، بہت اچھے آدمی تھے، اللہ ان کی تربت پر رحمت کی بارش۔ میں ان کو آج تک نہیں بھول سکا، اتنے نیک، اچھے اور بہت ہی دل کے صاف انسان، تفریحی مزاج بھی تھا۔ تو ایک روز کہتے ہیں اے مولانا سنو، یہ جو دعا بتائی گئی ہے نا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، کسی بیمار کو دیکھ کر کے یہ دعا پڑھنے کا حکم ہے نا، تو کہا کہ ہمارے لگا کہ جاہل اگر آوت ہے نا تو ہم وقت دیکھ کے پڑھ لیتے ہیں، یہ نہ کہ سب سے بڑی بیماری ہوئے لے کے آوت ہے۔ الحمدللہ الذی قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ تم پوری دنیا کی حکومت اپنے ہاتھ میں رکھ لو، لیکن اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو پھر تمہاری کوئی حیثیت نہیں، اقتدار ختم، حیثیت ختم۔ پوری دنیا کے سیٹھ بن جاؤ، لیکن اگر علم نہیں ہے، پیسہ ختم، سٹھائی ختم، مگر علم یہ تو کہیں بھی رہے گا آدمی، علم اس کے ساتھ ہوگا۔ تو ساری برائیوں کی جڑ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ جہالت ہے۔ جیسے تمام بیماریوں کا منبع کیا ہے؟ معدہ ہے، ساری بیماریاں معدے کی خرابی سے پیدا ہوتی ہے، ایسی جہالت وہ بیماری ہے جس کی وجہ سے ساری برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ کل جہل و سوء العقیدت، جیسے جہالت، سوء العقیدہ، بد عقیدگی، یہ بھی کیا ہے؟ بیماری ہے، یہ روحانی بیماری ہے۔ ایسے لوگوں کی روح بیمار ہوتی ہے جو بد عقیدگی کا شکار ہوتے ہیں۔ والحسد والضغینہ، حسد، جلن، یہ ایک بیماری ہے، لیکن یہ عجب اتفاق ہے کہ اس بیماری میں زیادہ مبتلا وہی لوگ رہتے ہیں جو مدعیان علم ہوتے ہیں۔ امام غزالی علیہ رحمت و رضوان نے تحریر فرمایا کہ فرمایا گیا ہے کہ شیطان نے کون سا جھنڈا کس جگہ گاڑا ہے، عداوت کا جھنڈا کہاں گاڑا، فلاں کا جھنڈا کہاں گاڑا، تو فرمایا کہ حسد کا جھنڈا علم کے بغل میں گاڑا، حسد کا جھنڈا علم کے بغل میں گاڑا۔ اسی لیے جو مدعیان علم ہوتے ہیں ان میں حسد کا مادہ زیادہ پایا جاتا ہے، سمجھا؟ تو یہ ایک بیماری ہے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ میں ایک جگہ فرمایا
کہ فقیر کے اندر ہزاروں عیب ہیں، مگر اللہ نے اپنے کرم خاص سے حسد جیسی بیماری سے مجھ کو پاک رکھا۔ اور پھر فرماتے ہیں حسد ہو کس پر؟ خلاصہ ہے 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یا تو اکابر، یا تو اصاغر، یا تو معاصر۔ حسد اور جلن اگر بڑوں سے کرو تو کیا اپنے اسلاف اور اپنے اکابر پر جلن؟ نہیں سمجھا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رہے میرے معاصر تو فقیر ان کے لیے عمدہ عمدہ القاب وضع کر کے اس کو رائج کرتا ہے، فلاں کے لیے یہ لقب استعمال کیا، فلاں کے لیے یہ لقب استعمال کیا، فلاں کے لیے یہ لقب استعمال کیا۔ فرماتے میں نے اپنے معاصرین کے لیے عمدہ عمدہ القاب وضع کیے اور اس کو لوگوں کے درمیان رائج کیا، تو جن کی عظمت اور جن کے اعزاز کے لیے میں اس طرح سے کرتا ہوں تو ان سے حسد کیا کروں گا، اور رہے چھوٹے تو ان سے کیا حسد۔ بات سمجھا؟ تو اور فقیر ملت کیا فرماتے تھے؟ آدمی کس سے جلتا ہے؟ نہیں بتایا ہے؟ فقیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے وصال سے 15 دن پہلے بہت ساری وصیت نصیحت جو کچھ بھی کہہ لو مجھے حضرت نے ارشاد فرمائی، تو اس میں گفتگو کے دوران حضرت نے فرمایا کوڑھی سے کوئی نہیں جلتا، حسن والے سے ہی جلتے، اور جس کے اندر حسن جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کے جلنے والے بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کے اندر پوری کائنات میں سب سے زیادہ حسن رکھا، اسی لیے جلنے والے بھی انہیں سے سب سے زیادہ۔ جتنے کافر ہیں کھلے ہوئے سب جلتے ہیں، ورنہ کلمہ نہ پڑھ لیتے۔ اور پھر فرمایا حضرت کے یہ سب جملے کہ جتنے کافر سب جلن میں مبتلا ہیں، یہودی ہوں چاہے نصرانی ہوں چاہے مجوسی ہوں، پھر کلمہ پڑھنے والوں میں یہ جتنے وہابی ہے، یہ جتنے دیوبندی ہے، یہ جتنے رافضی ہے، یہ سب رسول پاک سے جلتے ہیں۔ کوئی رسول پاک کے حسن پر تبرہ کرتا ہے، کوئی آپ کے علم پر تنقید کرتا ہے، کوئی کسی پر، کوئی کسی پر، کوئی آپ کے صحابہ پر، کوئی آپ کے اہل بیت پر، کوئی آپ کے نائبین پر، کسی نہ کسی طرح سے تبرہ کا شکار ہیں۔ یہ خصوصیت صرف الحمدللہ اہل سنت کو حاصل ہے کہ وہ اپنے نبی سے سچی عقیدت و محبت رکھتے ہیں۔ سمجھ بات آ رہی ہے؟ تو آدمی سے اگر کوئی جلتا ہے، حسد کرتا ہے، تو اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میرے اندر کچھ ہے، اس لیے کہ کوڑھی سے کوئی نہیں جلتا ہے۔ وَالزَّغِینَہ، زغینہ کا معنی ہوتا ہے بزدلی، سمجھ گئے؟ دل کے اندر کینہ جو ہوتا ہے اس کو زغینہ کہتے ہیں۔ اور حب المعاصی، اور کیا چیز؟ گناہوں کی چاہت، آدمی کا دل لپکے اس کی طرف، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ بیماری ہے، جس کی وجہ سے۔ اب ان چیزوں کو بیماری کیوں کہا گیا؟ تو مناسبت دکھا رہے ہیں حقیقی معنی اور مجازی معنی میں، چنانچہ فرماتے ہیں لِأَنَّهَا مَانِعَةٌ عَن نَيْلِ الْفَضَائِلِ، اس لیے کہ یہ وہ بیماریاں ہیں جو فضائل کے حصول سے کیا ہیں؟ مانع ہوتی ہیں۔ جس طریقے سے جسمانی بیماری لگ جائے تو جسم کو کام کرنے سے وہ بیماری روک دیتی ہے، ایسی یہ بیماریاں اگر لگ جائیں تو پھر روح کو عمدہ صفتوں سے متصف ہونے سے روک دیتی ہے۔ یہ روکنے کا معنی وہاں بھی ہے اور وہ معنی یہاں بھی۔ اور ایک وجہ اور ہو سکتی ہے کہ جس طریقے سے جسمانی بیماری جسم کے مردہ ہونے کا ذریعہ ہے، اسی طریقے سے روحانی بیماری روح کے مردنی کا ذریعہ، او مودیۃ الی زوال الحیات الحقیقیۃ الابدیہ،
یا یہ مستلزم پہنچانے والی ہے کس کی طرف؟ حقیقی زندگی، حقیقی اور ہمیشگی کی زندگی کے زوال تک کی۔ اس سے جیسے دنیاوی موت ہو جاتی ہے، اس سے ان بیماریوں کے جیسے اخروی موت ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو مرض اور بیماری کہا جاتا ہے۔ اب آیت کریمہ میں کیا معنی ہے اس کے بارے میں آگے